صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں، اب ظاہر سی بات ہے میدان محشر میں پوری دنیا کے لوگ تو رہیں گے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کے سب میدان محشر میں ہوں گے. اور محشر کا تو حال یہ ہوگا کہ حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ 300 سال تک جب ہم لوگ اٹھیں گے نا تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو جب ہم محشر میں اٹھیں گے ابھی تو سمجھ نہیں آتی، ہم تو سمجھتے ہیں یہ باتیں ہیں، مگر ایک ایک بات سچ ہے، جو سرکار فرما گئے وہ ویسے ہی ہونا ہے. تو جب ہم میدان محشر میں اٹھیں گے تو 300 سال تک، میں روایت پڑھ رہا تھا کہ 300 سال تک اتنی ہمت و جسارت کسی میں نہیں ہوگی کہ کوئی لفظ بول دے. 300 سال تک کہ کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے، کچھ بول ہی نہیں پائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب میں یہ حدیث پاک پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح بخاری شریف میں ہے نا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر شریف شک ہوگی اور میں باہر نکلوں گا قبر شریف سے، سب سے پہلے سرکار علیہ السلام آئیں گے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ لوگ ہو تو بیان سننا ہے تو آپ لوگ پہلے آ گئے ہو، پھر میں آیا نا. پھر جلسہ کوئی کراتا ہے، پروگرام کراتا ہے، یا شادی بیاہ لے لیں آپ تو دولہا اکیلے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے. پہلے ہم لوگ پورا منڈپ بناتے ہیں سب، پھر وہ بارات لے کے آتا ہے. تو جب میں یہ حدیث پاک پڑھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شخص میں ہوں کہ قبر شریف میری شک ہوگی اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور میرے دائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور بائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ ابھی محشر تو قائم ہی نہیں ہوا ہے، لوگ آئے ہی نہیں ہیں، سب سے پہلے سرکار اسلام کی خبر شک ہو رہی ہے اور میرے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. تو دوسری روایتیں جب میں نے پڑھی تو سمجھ آئی. دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی بھی قبر پھٹے گی اور اٹھے گا، ایک ایک قبر سے 70 ہزار مردے نکلیں گے، تو ہر کوئی بے تحاشا بھاگتا ہوگا. سمجھ تو آئے گی نہیں، بس ایک طرف بھاگ ہی رہے ہوں گے. جب بھاگ رہے ہوں گے تو سب گھبرائے ہوں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ کسی دوسرے دیش میں آپ جائیں اور آپ گھبرائے ہوں، بہت زیادہ بے چین ہو، گھبرائے ہوں، الجھن سی ہو، ٹھیک ہے، کچھ پتہ نہ ہو، اتنے میں آپ کو اگر وہاں دکھ جاؤں یا میں گھبرایا ہوا ہوں آپ مجھے دکھ جاؤ تو لگے گا ہاں یہ مل گئے، اب سکون آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر شریف شک ہوگی اور میں باہر آؤں گا اور جتنے لوگ ہوں گے سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو یہ رحمت للعالمین ہے، پہلے آ کے کھڑے ہو گئے، انا لہا، آ جاؤ، میں یہاں پہلے سے موجود ہوں. یہ ان کا کرم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالت یہ ہوگی محشر کی، مگر
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو بالکل ذہن میں بسا لیں آپ۔ اب کیا ہوتا ہے تقریر کا، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ تقریر کا مقصد کیا ہے کہ پریکٹیکل آپ اپنی لائف میں وہ باتیں لائیں، تب تو صلہ ملے گا۔ وہ ہو یہ رہا ہے کہ جیسے کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا تو وہ آیا اور امام صاحب مجھے ٹائیفائڈ ہے، اچھا دوا لائیں؟ ہاں دوا لایا ہوں میں، ٹائیفائڈ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، کتنا دن ہو گیا؟ 10-15 دن ہو گئے۔ اچھا دوا لیے آپ؟ بولے دوا تو پہلے دن لایا تھا، گھر پہ رکھی بھی ہے۔ تم نے کہا کھائے؟ تو بولے نہیں، تم ویسے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کم سے کم جو بتایا جائے، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، کسی عام لوگوں کا قول تو ہے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایسے ماحول میں، محشر کے ایسے ماحول میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مجھ پر کپڑے کو بوسہ دے دیا تھا اپنے ہاتھ کا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کپڑے کو چھو لیں تو پھر آگ نہیں جلاتی اسے۔ اب اگر آپ دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، پھر سرکار وہاں آپ سے مصافحہ کر لیں تو پھر جہنم کی آگ بھی جلائے گی آپ کو۔ اس لیے سمجھاتا ہوں کہ ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہیں، ہمیشہ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں۔ اب درود پاک پڑھنے میں چند باتیں میں عرض کروں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں، تو کچھ لوگوں نے مجھے بھی بھیجا، تو ہم نے کہا کہ اس کا جواب ہم جمعہ میں بھی دے دیں، تاکہ بہت سارے نوجوان ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ باتیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ چل رہی ہے اہل بیت طہار اور مولا علی سے بغض و عناد رکھے، ٹھیک، وہ سنی ہے ہی نہیں، اس سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر بندہ اہل بیت طہار اور مولا علی بشمول تمام اہل بیت طہار سے محبت کرے اور پھر صحابہ میں گستاخی کرے کسی کی، وہ بھی اہل سنت کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ہمارے یہاں اعتدال ہے۔ تو اب یہ اعتراض چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے، اور وہ حوالہ دے رہے ہیں ایک حدیث پاک کا کہ دیکھیں کہ وہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تاریخ 18 نہیں ہے، بلکہ آپ کی فلاں تاریخ شہادت کی، اور آج تو غدیر الطبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 689، فقال الجمہور منہم قتلا لعثمان عشرہ لیلہ مضت فی ذی الحجہ سنۃ 35، یعنی 35 ہجری تھی اور 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ قال الجمہور، پورے جمہور کا مذہب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، امام بخاری کی کتاب التاریخ الصغیر میں صفحہ نمبر 34 پر امام بخاری نے اپنا قول لکھا ہے۔ میں اس لیے دلائل مضبوط دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے۔ قال البخاری وقتل عثمان سنہ 35، وہی کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو روایت پیش کی جاتی ہے، ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ ابو عثمان الہندی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے جو لوگ اس مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں ایام تشریق میں، دیکھیں اہل سنت کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی ہے۔ اگر یہ بات مان لیں ہم تو کم سے کم 12 سے 20 احادیث کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو صحیح سند کے ساتھ روایتیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عثمان تو روزے سے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا یہ، اور حدیث صحیح ہے یہ، اور آج کا افطار تو میرے ساتھ فرمائے گا۔ اب اس روایت پر میں اشکال یہ دے رہا ہوں، ایام تشریق میں یعنی وہ 4 دن جو ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ بھائی 4 دن جو ہے ذی الحجہ میں، اور ایک عید والی، میٹھی عید والی، اور 4 ادھر، تو سال میں 5 روزہ رکھنا حرام ہے، شرعاً نہیں رکھ سکتے ہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے۔ اب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ایام تشریق میں آپ کی شہادت ہوئی ہے تو بے شمار کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ اب اگر یہ روایت مان لیا جائے کہ آپ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی ہے تو ایام تشریق میں تو روزہ رکھنا ہی حرام ہے، اور
کتب احادیث میں یہ ہے کہ آپ حالت روزہ میں جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں۔ ایک دوسری دلیل سن لیں کہ اس میں جو مرکزی راوی ہے، مرکزی راوی تابعی ابو عثمان الہندی ہیں، جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ایام تشریق میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ بھئی عثمان الہندی جب آپ شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں، عثمان الہندی مدینہ شریف میں موجود ہی نہیں تھے۔ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ مدینہ شریف میں اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو جو بندہ مدینہ شریف میں موجود نہیں ہے وہ کیسے بتائے گا کہ کب شہید کیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ روزے سے تھے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ اگر کیا ہوتا ہے، میں سوشل میڈیا پہ اب تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہوں تو نوجوان طبقہ مجھے بھیجتا ہے، تو مجھے تو پتہ نہیں رہتا باہر دنیا میں کیا چل رہا ہے، جو بھیج دیے مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا نہیں روزے سے نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ مان لیں میں روزے سے تھے تب ان کو ماننا پڑے گا 18 ذی الحجہ ہی ہے، کیونکہ اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اب دوسرا شوشہ چھوڑا، نہیں وہ روزے سے نہیں تھے۔ اب روزے سے نہیں تھے، اس پر حوالہ سن لیں آپ۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 526 ہے۔ المستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر 4611 ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 4563 ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3115 ہے۔ الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 اور 42 ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1991 ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1992 ہے۔ بخاری شریف 1995 ہے۔ بخاری شریف 1997 ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید کیے گئے وہ حالت روزہ میں تھے۔ تو اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایام تشریق میں آپ کی شہادت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اب جمہور کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ 18 ذی الحجہ، یہ ذہن میں بسا لیں آپ کو، اس لیے میں نے اتنے حوالے دے دیے آپ کو۔ اس کے علاوہ میرے پاس 20 کتابیں موجود ہیں جن کے حوالے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آپ کو بہکاتا ہے نہیں، اچھا آپ بہکاتے کیوں ہیں وہ سنیں۔ اب وہ اس لیے بہکاتے ہیں، 18 ذی الحجہ کو آج ہمارے یہاں کچھ نوجوان ایسے پیدا ہو گئے جو عید غدیر منا رہے ہیں۔ یعنی عید غدیر سمجھتے ہیں نا آپ؟ عید غدیر تو سمجھتے ہوں گے، میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ تو عید غدیر مناتے ہیں 18 ذی الحجہ کو۔ وہ کیا ہے عید غدیر؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے جو فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ کتنی تاریخ کو؟ 18 ذی الحجہ کو۔ تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ اہل سنت کہلانے والے کچھ اپنے نوجوان جو ہے وہ بھی منانے لگ گئے، نہیں آج عید غدیر ہے۔ پھر اس پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے جو ہے نوجوان مولانا لوگوں کو الٹا سیدھا بولتے ہیں کہ یہ نہیں منانے دیتے ہیں، دیکھو مولا علی سے ہماری محبت ہے اور مولا علی کی شان نبی نے بیان فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہی نہیں ہو کچھ، آپ صرف جذباتی باتیں کرتے ہو۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جو بندہ مولا علی سے بغض رکھے، اہل بیت سے بغض رکھے، وہ اہل سنت کا ہے ہی نہیں۔ اور جو صحابہ سے بغض و عناد رکھے وہ بھی اہل سنت کا نہیں ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ مسلک ہمارا مسلک اعلیٰ مسلک اعتدال ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں دامان صحابہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامان اہل بیت اطہار ہے۔ نہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں نہ اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں۔ اب عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے وہ سنیں۔ عید غدیر کا محل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کو غور سے سمجھ لیے، آنے والے وقتوں میں بہت کام آئے گی آپ کے۔ عید غدیر کیوں اور کس نے منائی پہلے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، نفس مسئلہ سمجھیں آپ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ٹھیک ہے، یہی حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی ہاتھ بلند کر کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، ٹھیک ہے، اور امیر بنا کر کے بھیجا۔ جب وہاں پہ بھیجا امیر بنا کر کے، تو جہاں پہ جگہ ملا کرے بیٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے، ہاں، جہاں پہ جگہ ملا کرے فوراً بیٹھ جایا کریں،
بالکل میں بار بار آپ لوگوں کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ کبھی بھی کسی کا گردن نہ پھلانگیں. شران بھی ناجائز ہے, شران بھی جائز نہیں ہے اگر جگہ بھری ہوئی ہے تو جہاں جس کو جگہ ملتی ہے. اور یاد رکھیں آج 3 جماعت ہے, وہ بھی اعلان کر دوں, باہر بارش ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے, تو یاد رکھیں آج 3 جماعت ہوگی. پہلی جماعت 1:05 پہ اور دوسری جماعت انشاءاللہ تعالی 1:40 پہ 35-40 کے بیچ میں, اور تیسری جماعت انشاءاللہ 2 بجے ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے آپ تمامی حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. تو عرض کر رہا تھا کہ جب امیر بنا کر کے بھیجا تو وہاں پہ مال غنیمت آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ من کن تو مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اس کی وجہ کیوں بنی؟ اہل شیعہ جو ہے ان کا اپنا مسلک ہے. ٹھیک ہے, ان کا اپنا عقیدہ ہے. اہل سنت کا اپنا موقف اور اپنا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث سے وہ کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں, وہ سمجھ لیں آپ. تو وہاں پہ مال غنیمت آیا تو ایک لونڈی کو حضرت مولا علی نے اپنے پاس لے لیا. ایک لونڈی تھی, تو جو 4-5 لوگ ساتھ میں گئے تھے مولا علی کے, یمن بھیجا تھا سرکار نے, تو ان لوگوں نے اعتراض کیا اس مسئلے پر کہ مولا علی نے دیکھو وہ لونڈی کو اپنے پاس لے لیا مال غنیمت کے طور پہ. اب یہ جب شکایت ہوئی نا تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. یہ پس منظر بتا رہا ہوں غدیر خم کا, کہ یہ غدیر خم کیا تھا. تو یہ شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے مولا علی کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے لیے تشریف لے گئے تھے, واپس آ رہے تھے. تو مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو مقام خم کہتے ہیں, ایک وادی ہے جس کا نام خم تھا. ٹھیک ہے, اور ہے. ٹھیک ہے, تو غدیر خم جس کو کہتے ہیں, تو وہ ایک وادی کا نام ہے. تو وہاں پہ جب شکایت پیش کی گئی, حضرت بریدہ اسلمی صحابی رسول ہے, انہوں نے کہا میں نے خود شکایت کی سرکار سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مولا علی نے ایسا کیا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایتیں سنی تو حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا سنو, جو لوگ شکایت کر رہے ہو مولا علی کے بارے میں سن لو. من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا مولا علی ہے اس کا مولا میں ہوں. ٹھیک ہے, اس اعتراض کے جواب میں, اس شکایت کے جواب میں, اس شکوے کے جواب میں سرکار نے فرمایا مطلب یہ تھا سمجھانے کا علی کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. جس نے علی کے فیصلے پہ اعتراض کیا اس نے گویا میرے فیصلے پہ اعتراض کیا ہے. جس نے علی کی بات نہیں مانی ہے اس نے میرے بات نہیں مانی ہے. جو علی کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے. یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ شکایت کی گئی تھی سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منمانی کرنے لگ گئے اور انہوں نے جو ہے مال غنیمت اپنے قبضے میں لے لیا, وہ لونڈی لے لیا ہے. تو اس شکوے اور شکایت کے جواب میں اگر شان علی بیان کرنی ہوتی, اور شان علی تو ویسے بڑی عرف و اعلیٰ ہے, بڑی عرف و اعلیٰ ہے, تو اگر شان علی بیان کرنی ہوتی تو عرفات میں بیان کرتے جہاں پہ 1,24,000 صحابہ موجود تھے, منا میں بیان کرتے, عرفات میں بیان کرتے, مزدلفہ میں بیان کرتے, خطبہ دیتے. یہاں چونکہ یہ شکایت پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم جس شخص کے بارے میں اعتراض کر رہے ہو, شکایت کر رہے ہو, سنو, جو اسے دوست رکھتا ہے وہ میرا دوست ہو جاتا ہے. جو مجھے دوست رکھتا ہے گویا وہ علی کو دوست رکھتا ہے. اس شکوے کا جواب تھا. ایک بات اور سنیں اس پہ. پھر یہ عید غدیر, اب ہوا یہ کہ اہل سنت کا ہمارا جو موقف ہے سنیں, اہل تشیع کا اس حدیث سے من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب فرق بتا رہا ہوں اہل سنت میں اہل تشیع حضرات میں, یہ اپنا اپنا موقف ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ خلافت مولا علی کا اعلان تھا. من کنت مولا, کہ میرے بعد جو ہوں گے پھر مولا علی ہوں گے. اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے. وہ جو عید مناتے ہیں وہ خلافت بلا فصل سمجھ کے مناتے ہیں کہ بھئی ہاں دیکھو خلافت کا اعلان ہوا تھا اس لیے ہم عید کو طور پر منائیں گے. ٹھیک ہے, عید کے طور پہ منائیں گے. اب اس پر میں چند کتابیں جو ہے وہ پہلے اس مسئلے کو کہ من کنت مولاہ فہذا علی کا مولا کیا حقیقت میں خلافت ہے, آپ اس مسئلے کو سمجھیں. آپ ایک پس منظر میں نے بتا دیا کہ یہ سرکار نے کیوں کہا. ٹھیک ہے, ایک پس منظر تھا. دوسرا اگر مان لیا جائے کہ مولا مانے خلافت ہے, ٹھیک ہے, تو
تو اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث کا نمبر اور اس کا درجہ اونچا یا قرآن کا؟ قرآن پاک کا۔ اب قرآن سنیں، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست مددگار ہے۔ اب یہاں مولا لفظ ہے، مولا یہاں بھی ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، یہ قرآن ہے۔ اب بے شک اللہ ہی ان کا خلیفہ ہے، یہ ترجمہ کریں گے آپ؟ یہ قرآن ہے نا، یہ ترجمہ کریں گے؟ نہیں، مولا مانے دوست ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہی نہیں۔ اس پر میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، میں 50 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں آپ کو اس مسئلے پر کہ مولا مانے خلیفہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ میں 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں، بہت لمبی بات ہو جائے گی، وقت کی قلت ہے، ٹھیک ہے۔ المعجم الکبیر میں ہے، اور اس کے علاوہ معجم الصغیر میں بھی ہے، امام عاصم نے فی السنہ میں نقل کیا، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، دیگر کتب احادیث اور روایات میں ہے۔ مولا کا معنی کہیں خلافت ہی نہیں۔ تو وہ لوگ جو عید غدیر مناتے ہیں وہ خلیفہ بلا فصل سمجھ کے مناتے ہیں، اور ہمارے یہاں اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ، یہ ذہن میں بسا لیں آپ، اگر سنی نوجوانوں میں کسی کا یہ موقف ہے کہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ نہیں ہے، تو سن لے وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے، پھر وہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایک اور نکال دیے، ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو کہہ رہے تھے جسمانی خلیفہ پہلے وہ ہے، روحانی خلیفہ مولا علی ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کیا سمجھایا جائے کہ بھائی امام جو ہوتا ہے وہ روحانی اعتبار سے بلند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، کوئی زانی اور شرابی کو امام بناتا ہے؟ آپ بتائیں، جس کی روحانیت کمزور ہو، جس کا باطن کمزور ہو، اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ اب ہم اور آپ اس کو امام نہیں بناتے ہو جس کو تاجدار کائنات نے اپنے حیات ظاہری میں مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی روحانیت کیسی ہوگی؟ تو عرض کر رہا تھا، اچھا لطف کی بات یہ کہ اگر مولا ہی پہ ضد ہے تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں نازل ہوئی، اور مولا ان کو بھی کہیں نا آپ، مولا عمر، مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بے شک مولا ہے، شک نہیں ہے۔ مولا علی بھی ہمارے مولا، ہمارے یہاں تو غوث اعظم ہمارے مولا ہے، غریب نواز ہمارے مولا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ بات جو ہے وہ کہیں کی کہیں لے کے جاتے ہیں لوگ، اب اس مسئلے کو ہم یہاں سے حل کر لیتے ہیں کہ اگر پھر بھی ابھی نہیں سمجھ آئی آپ کو، ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ جو سرکار کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لزید انت اخونا و مولانا، کہ بے شک زید، سرکار نے فرمایا قال لزید، زید کے لیے، انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے، اور انت مولانا، اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو آپ کیا کریں گے کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا خلیفہ ہے، یہی ترجمہ ہوگا حدیث پاک کا۔ میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ مولا کا معنی وہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر اہل بیت اطہار کے گھر سے حوالہ مل جائے کہ مولا کے معنی کیا ہیں، تو میرا خیال ہے سب کو کلیئر ہو جانا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے، امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ نے حضرت علی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت حسن مصنع نے جواب دیا۔ اب مولوی صاحب کی مانی جائے کہ امام حسن کے بیٹے کی مانی جائے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر اس جملے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عمارت اور سلطنت ہوتی، بادشاہت ہوتی، خلافت ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان اور حج بیت اللہ کی طرح واضح طور پہ اس کا حکم صادر فرما دیتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ اگر اس سے یہ مراد ہوتی تو سرکار کو کس نے روکا تھا؟ جیسے نماز کے بارے میں بتا دیا، روزے کے بارے میں بتا دیا، حج و زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا، ایسے کھل کے بتا دیتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ تو فرماتے، صادق فرما دیتے، اور فرما دیتے کہ اے لوگو، علی میرے بعد تمہارے حاکم ہیں۔ کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ فصیح تھے، یعنی سرکار اگر اس سے مراد یہ خلافت ہوتی تو سرکار خود بیان فرما دیتے۔ جب سرکار نے خود نہیں بیان فرمایا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ اپنا قیاس لگانے والے، اپنی سوچ فٹ کرنے والے۔ تو میں نے یہ سمجھایا آپ کو عید غدیر اور اہل سنت کا موقف۔ عید غدیر سے
دیکھیں غدیر، حدیث غدیر ہم مانتے ہیں، عید غدیر ہم نہیں مانتے. حدیث غدیر من کنت مولا فہاد علی مولا، تو بے شک مولا علی ہمارے بھی مولا ہے، اہل سنت کے مولا. جس کے مولا حضرت علی نہیں وہ اہل سنت کا فرد نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں ذرہ برابر اہل بیت کا بغض ہو، مولا علی سے حسد ہو اور بغض ہو، وہ اہل سنت کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی حدیث میں ایک لطیف نقطہ میں آپ کو سمجھاؤں، شاید آپ سمجھ جائیں اس بات کو، کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا. تو ہم مولا علی تو بولتے ہیں، سرکار نے کیا فرمایا؟ پہلا حدیث کا ٹکڑا ہے، جس کا میں مولا ہوں. اس جملے پہ غور کیجیے، سرکار نے کیا فرمایا؟ جس کا. تو مولا محمد آپ بولتے ہو، سرکار نے کیا کہا؟ جس کا میں مولا ہوں. تو پہلا مولا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا. حدیث تو یہی ہے. تو آپ کہتے ہیں مولا مصطفیٰ، مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں کہتے نا. مگر بے شک سرکار بھی مولا ہے، حضرت علی بھی مولا ہے. ٹھیک ہے. تو مولا مانے مددگار ہوتا ہے، مولا مانے دوست ہوتا ہے، مولا مانے پرورش کرنے والا ہوتا ہے، مگر مولا مانے خلافت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چند باتیں میں نے سمجھا دی. اب عید غدیر کس نے منائی، اس کی وضاحت کر دوں، بات ختم. عید غدیر کس نے منائی؟ حوالہ سن لیں. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، نوجوان طبقہ بالخصوص جو سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، جو عید غدیر پہ جو ہے واویلے مچاتے ہیں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، ابن اثیر نے الکامل میں، امام ذہبی نے العبر فی خبر من غبر میں، امام طبری نے تاریخ طبری میں. یہ وہ کتابیں ہیں جن کو کتابوں کا نام تک نہیں پتا ہوگا. امام ذہبی کی کتاب تاریخ اسلام میں، دیگر کتابوں میں ہے کہ پہلا عید غدیر کس نے منایا؟ 18 ذی الحجہ کو. یاد رکھیے گا، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، حدیث غدیر ہم سب مانتے ہیں، پورا اہل سنت کا موقف ہے. عید غدیر ہم نہیں کرتے، حدیث غدیر مانتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ من کنت مولا، تو بے شک مولا علی ہمارے مولا ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے محبوب ہیں. اچھا، عید کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ 6 کتابیں میں نے پڑھ دی. وہ اس طرح ہوئی کہ عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام معز الدولہ تھا. عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام معز الدولہ تھا، جو مذہبی سطح پہ عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھا. ٹھیک ہے. معز الدولہ نام تھا، اور وہ کس مسلک کا تھا؟ شیعہ مسلک کا تھا. اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے بازار سجائے. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ 18 ذی الحجہ 352 ہجری. 18 ذی الحجہ 352 ہجری. نام حاکم کا تھا معز الدولہ. اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بازار سجائے، اور اس نے پہلی مرتبہ 352 میں 352 میں معز الدولہ نے 18 ذی الحجہ کو عید غدیر پہلی مرتبہ منائی زمین پر. اور یہ عقیدے کے لحاظ سے شیعہ تھا. اور پھر امام ذہبی نے لکھا ہے کہ اس نے 18 ذی الحجہ کو عید کس طرح منائی؟ اس نے عید کی نماز بھی پڑھائی تھی. اس نے خود عید کی نماز پڑھائی، پھر مشہور ہو گیا عید غدیر. عید غدیر. اس لیے اس سے ہوشیار رہیں. اہل سنت کا یہ موقف ہرگز نہیں ہے. مولا علی سے بھی ہم سب کو پیار ہے، اہل بیت اطہار سے بھی ہم سبوں کو پیار ہے، صحابہ کرام سے بھی ہم محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالی ہم سبوں کو اسی عقیدے پر گامزن فرمائے.